السلام علیکم پیارے ویورز اور لسنرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول پسند آ رہا ہو تو پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ شدت یار، قسط نمبر 15۔ اذلان، تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ وہ چلائی تھی جب گاڑی سنسان راستے سے گزر کر ایک عمارت کے سامنے آ رکی تھی۔ اذلان آج زمن کو لینے اپنی پھپھو کے گھر گیا تھا۔ اس نے پلاننگ کچھ اس طرح سے کی تھی کہ بظاہر اسے حوریہ نے بلایا تھا۔ اذلان پیشے سے ایک قابل وکیل تھا جو اپنے ہنر میں ماہر تھا۔ اذلان نے آج تک جتنے بھی کیسز لڑے تھے وہ سب جیتے تھے۔ اس کا کام سر چڑھ کر بولتا تھا۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا تھا اسے چٹکیوں میں سالو کر دیتا تھا۔ آج اس نے اپنا وہیں وکیلوں والا دماغ استعمال کیا تھا۔ حوریہ کو جس انداز میں ہپنوٹائز کیا تھا، حوریہ دور دور تک نہیں جانتی تھی کہ یہ اذلان کا پلان ہے۔ آخری افطاری پر اس نے حوریہ کے تھرو زمل کو انوائٹ کیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ وہ افطاری کے بعد زمل کو چھوڑ کر آئے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ آج سے پہلے اذلان کبھی زمل کو چھوڑنے نہیں گیا تھا، مگر آج وہ ایک خاص پلاننگ کے تحت اسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ زمل اور اذلان کی عمر میں 14 سال کا فرق تھا، جس کی وجہ سے زمل کافی میچور جبکہ اذلان میچور انسان تھا، مگر اذلان کی چلبلی اور مزاحیہ طبیعت کی وجہ سے سب کزنز کے ساتھ اس کی فرینکنس تھی، جبکہ وجدان اس کی نسبت کافی خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ دونوں جڑواں اور ہم ایج ہونے کے باوجود وجدان کو تمام کزنز بھائی کہہ کر بلاتی تھی اور اذلان کو اس نام سے بلاتی تھی۔ ایک دوستانہ سا ماحول تھا تمام کزن سسٹر کے ساتھ اذلان کا۔ اسے بھائی کہنے والے صرف دو انسان تھے، ایک فجر اور دوسری حوریہ۔ باقی خاندان بھر کی تمام لڑکیاں اذلان کو اس کے نام سے ہی بلاتی تھیں۔ اذلان کو بہت اچھا لگتا تھا اپنے نام سے بلایا جانا۔ میں نے پوچھا ہے اذلان کہ تم یہاں مجھے کیوں لائے ہو؟ تم مجھے گھر چھوڑنے جا رہے تھے اور یہ میرا گھر نہیں ہے۔ اذلان کی خاموشی پر زمل زور سے چیخی تھی، آواز بند کر کے بیٹھو، اگر چیخی تو زبان کھینچ لوں گا۔ اذلان نے اپنی خاموشی توڑی تھی۔ اذلان کو زمل نے پایا تھا، یہ تو وہ اذلان تھا ہی نہیں جسے زمل جانتی تھی۔ وہ حیران نظروں سے اذلان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے اس نے آج تک نہ تو اسے کبھی غصے میں دیکھا تھا اور نہ ہی چلاتے ہوئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اذلان کا کون سا روپ تھا جو وہ دیکھ رہی تھی؟ اذلان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ زمل کی آواز دھیمی ہو گئی تھی، گلے میں آنسو اٹکتے گئے تھے۔ وہ ڈر گئی تھی اذلان کے اس روپ سے۔ 19 سالہ زمل اور 33 سالہ اذلان آمنے سامنے معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ کہاں وہ FSC کی اسٹوڈنٹ اور کہاں وہ ایک قابل وکیل اور خوبرو مرد۔ تم سے نکاح کرنے کے لیے یہاں لایا ہوں، اذلان نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہی ہو اذلان؟ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ زمل نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا زمل، تمہیں اپنے ہونے والے شوہر سے بولنے کی تمیز نہیں ہے؟ اور میں تم سے مذاق کیوں کروں گا؟ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے وہ زبردستی گاڑی سے اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا اسے لے کر عمارت کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ زمل کو تو عمارت کو دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ ایک تو شہر سے دور سائڈ ایریا پر تھی، اوپر سے کافی پرانی اور پوسیدہ بھی لگ رہی تھی۔ ارد گرد کی عمارتیں بھی تقریباً ویران ہی لگ رہی تھی۔ اذلان، تم مجھے گھر چھوڑ کر آؤ ورنہ میں بھائی کو بتا دوں گی۔ جیسے ہی عمارت کے اندر اس نے زمل کا ہاتھ چھوڑا، وہ اپنے فون پر نمبر ڈائل کرتی۔ زمل، میں تم سے تمیز سے پیش آ رہا ہوں تو تم بھی تمیز سے پیش آؤ، اپنے بھائی کا ڈراوا کسی اور کو دینا۔ اذلان اپنے نیچر کے برعکس چیخا تھا۔ کیوں نہ اپنے بھائی کے ڈراوے دوں؟ اگر تم نے کوئی میرے ساتھ بےہودہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو میرا بھائی تمہاری جان لے لے گا۔ ہا 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 ہا، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ تمہارا بھائی میری جان بعد میں لے گا، پہلے میں تمہاری جان لے لوں اگر تم چیخی تو۔ اذلان ویک کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اذلان، میں تمہاری جان لے لوں گی، اپنی کلائی کو اس کے مضبوط ہاتھ سے پکڑتی ہوئی چیخی تھی۔ نکاح کے بعد یہ شوق بھی بڑے شوق سے پورے کر لینا۔ آنکھ دباتے ہوئے ہنس کر بات کرتے ہوئے بات کو کسی اور ہی رخ لے گیا۔ اذلان، پلیز تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ہم کزنز ہیں، ہماری تو کوئی ایسی دشمنی بھی نہیں ہے جو تم ایسا کر رہے ہو۔ اذلان کو اپنی بات پر قائم اور سنجیدہ دیکھ کر زمل کی روح کانپ رہی تھی۔ وہ منمناتے ہوئے منتیں کرنے پر اتر آئی تھی۔ ہاں ہاں میری جان، نکاح کے بعد بھی ہم کزن ہی رہیں گے، بس ایک رشتہ اور اٹیچ ہو جائے گا۔ تم میری بیوی اور میں تمہارا شوہر۔ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے ایک دم روم کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلتے ہوئے خود بھی اندر داخل ہوا تھا۔ نہیں اذلان، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم میرے ساتھ؟ اپنے سر پر ہاتھ رکھے وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ وہ آرام سے دروازہ لاک کرتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے ہوئے نوچ رہی تھی۔ نہ تو اذلان کچھ بتا رہا تھا اور نہ ہی زمل اپنے چھوٹے سے ذہن پر دباؤ ڈالتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچ رہی تھی۔ وہ کرتی بھی تو کیا کرتی، اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ اذلان ایسے کیوں کر رہا ہے؟ اذلان نیچر وائز ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اذلان، خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے ساتھ؟ اس سوال کا جواب تم جا کر اپنے لاڈلے بھائی سے لینا۔ اگر وہ میری بہن کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے زبردستی گھر والوں کو راضی کر سکتا ہے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہوں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے چودھری اذلان ویک کے چہرے کے تاثرات سخت تھے اور آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اذلان، بلاج بھائی نے حوریہ سے نکاح گھر والوں کی رضامندی سے کیا ہے اور تم مجھے یہاں پر زبردستی لے کر آئے ہو۔
اپنی نفسیات کو میرے بھائی پر تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی بلاج چودھری کی بہن تھی، ڈر تو اس کے خون اور فطرت میں بھی تھا ہی نہیں، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب مجھے بھی کرنا آتا ہے۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آیا تھا، اس کے جبڑے کو سختی سے پکڑ کر دباتے ہوئے کہا، تمہارے اس مغرور بھائی میں پسند کرنے والی کوئی چیز ہے جس پر ہم راضی خوشی اپنی بہن کا ہاتھ تمہارے اس گھٹیا بھائی کے ہاتھ میں دے دیتے؟ اس کے جبڑے میں درد اٹھنے لگا تھا اذلان کے سخت ہاتھوں کی پکڑ سے۔ چھوڑو مجھے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پڑھے لکھے ہو کر جنگلیوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ اپنے جبڑے کو چھڑواتے ہوئے زمل چیخی تھی، اس کے مضبوط ہاتھوں سے جبڑے کو آزاد چھڑوانے میں ناکام رہی تھی۔ جنگلی بلی بننے پر تمہارے بھائی نے مجبور کر دیا ہے۔ دیوار کے ساتھ اس کے دونوں طرف میں ہاتھ رکھے ہوئے لہجہ برفیلا اور نظروں میں قہر واضح تھا، تمہارے لاڈلے بھائی سے ہماری بہن کا رشتہ جڑنا ہماری رضامندی نہیں ہے، تمہارے اس بھائی نے داجی اور بابا کو مجبور کر کے رشتہ لیا ہے۔ ہاں، تم نہ کر دینا، نہ ہوتے اتنے مجبور، نہ کرواتے رشتہ۔ اگر تم لوگ میرے بھائی کو اتنا ہی برا لگتا ہے تو وہ اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھے ہوئے اذلان کے ہاتھ کو غصے سے جھٹکتی بولی، بڑی تکلیف آ رہی ہے اپنے اس بد دماغ بھائی کی۔ اذلان نے ایک بار پھر اس کے جبڑے سے پکڑ کر اسے سختی سے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ ایک تو ایران اور کھنڈر مہارت، اور اوپر سے اذلان جیسے لمبے چوڑے مرد کا یوں اس کے قریب ہو کر جھکنا زمل کی سانسوں کو بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ اذلان، اپنی اوقات میں رہو، دور ہٹو مجھ سے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ میری اوقات کیا ہے یہ تمہیں اگلے 5 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اگلے 5 منٹ میں تم سے نکاح کروں گا اور تمہیں زمل وقاص چودھری سے زمل اذلان ورک بنا دوں گا۔ اس کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہنا، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے۔ کیا سوچا تھا تمہارے بھائی نے کہ ہم پر دباؤ ڈال کر میری بہن سے نکاح کر لے گا اور ہم اسے سستے میں جانے دیں گے؟ مانا کہ وجدان بھائی کو پریشرائز کر کے منا لیا، مگر کیوں بھول گیا کہ حوریہ کا ایک اور بھائی بھی ہے، چودھری اذلان ورک، جو جان دیتا ہے اپنی بہن پر؟ اب تو ان کا جواب پتھر سے ملے گا۔ جیسا سلوک تمہارا اڑیل بھائی میری بہن کے ساتھ کرے گا، اس سے ڈبل برا سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ یہ مت بھولنا، یہ حوریہ میں ہم دونوں بھائیوں کی جان بستی ہے۔ اسے اپنے بے حد قریب کھڑا کیے پھنکار رہا تھا۔ بولتے ہوئے اذلان کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ اذلان، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے برے نکلو گے۔ میں تمہیں کتنا اچھا انسان سمجھتی تھی، مگر تم گھٹیا ہو۔ ڈارلنگ، یہ آنسو سنبھال کر رکھو، اس کو بعد میں بہا لینا، بہت موقع دوں گا میں تمہیں۔ انگلی کے پوروں پر اس کی پلکوں کی باڑ سے آنسوں کے موتیوں کو اٹھائے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے پھونک مار کر اڑا دیا۔ اذلان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے تو نہیں تھے اذلان، تم تو بہت اچھے انسان تھے۔ اس کو اذلان کے لہجے اور اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب میرے خون سے سینگ نکل آئے ہیں تو تم چپ کر کے نکاح کر لو، ہم پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ وہ آنکھوں کو ونک کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ وہ ڈری سہمی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کی سوچ سے باہر تھا۔ اس نے بچپن سے لے کر آج تک جس اذلان کو دیکھا اور سمجھا تھا، یہ تو وہ اذلان تھا ہی نہیں۔ بلاج بھائی بہت اچھے ہیں، تم کیوں ان سے اتنے بدظن ہو چکے ہو؟ اس کے بھائی کے اسے کوئی تیزی، مگر تم دیکھنا کہ تمہارے بھائی حوریہ کو بہت خوش رکھیں گے۔ تم میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ زمل ہاتھ چھوڑتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں اس اذلان کو ڈھونڈ رہی تھی جو بچپن میں اس کے ساتھ کھیل کر جوان ہوا تھا۔ تمہیں شکل سے پاگل لگتا ہوں جو تمہارے بھائی جیسے انسان پر بھروسہ کر لے؟ تم اپنے بھائی کے بیک گراؤنڈ سے بخوبی واقف ہو، اس کی رگوں میں جس آدمی کا خون دوڑ رہا ہے۔ تم اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو کہ اس کے باپ نے میری پھپھو کی زندگی میں کس قدر زہر گھولا تھا۔ جہنم کی طرح وہ شخص پھپھو کو مارا کرتا تھا۔ آج بھی پھپھو جان کے وجود پر اس کے زخموں کے دیے نشان ہیں۔ اس کی روح تک چھلنی کر دی تھی اس شخص نے۔ میری پھپھو کے چہرے کی خوشی کے ہر رنگ کو چھین لیا تھا۔ اس کے جاہل باپ کے ہاتھوں پہلے ہی اس خاندان کی ایک بیٹی کی خوشیاں چھن گئی ہیں۔ اب کیسے اپنی بہن کا ہاتھ اس جاہل شخص کے ہاتھ میں دے دوں؟ التمش تاشی کا نام لیتے ہوئے اذلان کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ غصے سے اس کے چہرے کی رگیں تک تن چکی تھی۔ اذلان، وجدان، یا یوں کہیں کہ گھر کے ہر شخص کو تاشی کی حقیقت پتہ تھی۔ زمل بھی تاشی کی حقیقت سے واقف تھی۔ اگر کوئی نہیں جانتا تھا تو وہ بلاج تھا۔ حالانکہ 6-7 سالہ بلاج کے ذہن میں تاشی اپنی محبت سے اس کے ذہن میں اتنی نفرت گھول کر گیا تھا کہ وہ آج تک اپنی ماں کو ہی غلط سمجھتا تھا، اور بلاج کے معصوم ذہن پر اور برا اثر نہ پڑے اس لیے اسے بچپن میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ مگر جوانی تک پہنچتے پہنچتے بلاج کی نفرت شدید جڑ پکڑ چکی تھی، جس کو کاٹنا مشکل ہو چکا تھا۔ صدف پھپھو کے ڈر کی وجہ سے کوئی آج تک اسے حقیقت نہیں بتا سکا تھا، اور بلاج کی نفرت بڑھتے بڑھتے شدت اختیار کر چکی تھی۔ اذلان کا یہ روپ دیکھ کر زمل کی روح تک کانپ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اشک بار چہرہ لیے اذلان کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ خواب ہے؟ اذلان تو ایسی شخصیت کا مالک تو بالکل بھی نہیں تھا، تو پھر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو، نکاح کر لو مجھ سے، میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں، ورنہ تو مجھ سے تمہارے ساتھ ایسے رہنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں۔ اتنا
عرصہ بائی رہا ہوں، میں 2-4 خوبصورت افیئرز تو بآسانی چلا سکتا ہوں۔ کیا چاہتی ہو بنا نکاح کے تمہارے ساتھ حد ہر پار کا جون چہرہ اس پر جھکایا تو اس نے گھبرا کر خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ شرم نہیں آتی اذلان؟ کچھ تو شرم کر لو، رمضان کا مہینہ ہے۔ کیسی گھٹیا اور واہیات باتیں کر رہے ہو؟ تم ہی کرو رمضان کے مہینے کا احترام، مجھے مت مجبور کرو، میں نے جو کرنا چاہتا ہوں وہ کر گزروں۔ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے اس کی رائے فرار کو بند کیے کھڑا تھا۔ اذلان کیسے وہ ایسی گھٹیا حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر یہ سب کچھ اس کی بہن کی محبت اس سے کروا رہی تھی۔ وہ کیسے بلا جیسے شخص کے ہاتھ میں اپنی بہن کا ہاتھ دے دیتا؟ اس کے گھر والے اس کا ہر راستہ بند کر چکے تھے۔ حوریہ اور بلاج کے نکاح کے بعد وہ سو نہیں سکا تھا، یہ سوچ کر کہ کیسے وہ حوریہ کی زندگی اسٹائل انسان کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچا لے۔ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اپنے وکیلوں والے دماغ کو دوڑاتے ہوئے اسے جمل کا خیال آیا تھا۔ بلاج اپنی بہن سے بے حد پیار کرتا تھا، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی، بس اس لیے اس نے کر لیا یوز جمل کو اپنی بہن کی سیکیورٹی کے لیے۔ جانتا تھا کہ اس میں جمل کی کوئی غلطی نہیں ہے، مگر غلطی تو اس کی بہن کی بھی نہیں۔ یہ دلیل دے کر اس نے اپنے ضمیر کو خاموش کروا لیا۔ جمل رونا بند کرو، ابھی تو میں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے تم یہ آنسو بہا رہی ہو، مگر مت بھولو کہ تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو۔ میں بہت کچھ ایسا کر سکتا ہوں جو شاید تمہیں پسند نہ ہو۔ اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو میں اگلے آدھے گھنٹے میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ اگر تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گے تو پھر بھی تمہیں یہیں رہنا پڑے گا، اور بنا نکاح کے اگر رات کی تنہائی میں یا دن کے سناٹے میں بہک گیا یا تمہاری خوبصورتی نے مجھے پھسلا دیا تو پھر شٹ اپ اذلان، اگر اب کوئی بکواس کی تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اذلان میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنا گھٹیا۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی، اف یار آہستہ چلاؤ۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی حالت پر ہنستے ہوئے بولا، ویسے بھی بیوٹیفل گرل، اتنا چلا کر اپنے گلے کو تھکانے کی ضرورت نہیں، یہاں پر تمہارے چلانے سے نہ تو کوئی آنے والا ہے اور نہ تمہاری سننے والا، اس لیے مجھ پر تمہارے رونے یا چیخنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور میں اس سے زیادہ گھٹیا پن پر اتر سکتا ہوں اگر تم نکاح کے لیے نہیں مانی تو۔ مولوی پہنچ چکا ہے، اگر غیر مردوں کے سامنے بکواس کی تو جمل انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں تم سے بنا نکاح کے بھی وہ سب کچھ کر دوں گا جو میں نے تم سے کہا ہے۔ میں اب بھی وہ سب کر سکتا ہوں جو نکاح کے بعد کرنے ہیں۔ گور کر دیکھتے ہوئے کہ ایک لفظ چبا کر بولتے ہوئے وہ بات کی گہرائی کو سمجھا گیا۔ جمل اس وقت بے بس تھی، یہاں نہ تو اس کی کوئی فریاد سننے والا تھا اور نہ ہی وہ یہاں سے بھاگ سکتی تھی۔ اس نے راستے میں آتے ہوئے یہ ویران عمارتیں دیکھی تھی جہاں پر زیرو بہت کم دکھائی دیے، ایسے میں وہ اذلان کی چنگل سے نہیں نکل سکتی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر اس کے اذلان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ چودھری اذلان ورک، تم جو کر رہے ہو میرا بھائی تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، جمل نے روتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ اب اگر تم نے دوبارہ مجھے اپنے بھائی کی دھمکی دی تو جمل چودھری، میں نکاح بعد میں کروں گا، پہلے ویڈنگ نائٹ بناؤں گا۔ کھینچ کر گھماتے ہوئے اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے ہوئے ایک ہاتھ آگے سے لپیٹتے ہوئے اس کے دوسرے کندھے پر رکھا تھا، اپنے گال کو اس کی گال سے مس کرتے ہوئے لب اس کے گال پر رکھنے ہی والا تھا کہ وہ جھٹکا دیتی دور ہوئی۔ بلاؤ مولوی کو اور کر لو نکاح۔ اذلان چودھری، تم انتہائی گھٹیا، بے غیرت اور کمینے انسان ہو، مگر مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ خود کو اس سے دور کرتی ہوئی دور جا کر کھڑی ہوتی، روتے ہوئے سسکیوں سے ہار مان چکی تھی۔ ٹھیک ہے، مت معاف کرنا، جب میں تم سے گڑ گڑا کر معافی مانگوں گا تو نہ کرنا۔ اگر تمہارا فی الحال سہاگ رات منانے کا موڈ نہیں ہے تو اٹس اوکے۔ حالانکہ میرا تو موڈ فون بن چکا تھا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے دروازے کی جانب لپکا تھا، وہ بے بسی کی تصویر بنی وہیں دور پر کھڑی رو رہی تھی۔ چودھری اذلان ورک چودھری ریاض ورک کا دوسرا بیٹا تھا۔ اذلان اور وجدان دونوں جڑواں بھائی تھے۔ اذلان جو پیشے سے بہت قابل وکیل تھا، وجدان اور اذلان کے نیچر میں بہت فرق تھا۔ اذلان ورک کا کام ہی اس کی پہچان تھا، بیک وقت اس کے پاس پینڈنگ میں ہزاروں کیس پڑے رہتے تھے۔ وہ اتنا قابل وکیل تھا کہ وہ جس کیس میں ہاتھ ڈالتا تھا اس کیس میں جیتنا اس کی ضد بن جاتا تھا۔ اٹریکٹیو پرسنالٹی کا مالک، قدمی رنگت، کھڑے کھڑے نین نقش، ہلکی ہلکی سی بیئرڈ اور اسٹائلش ہیئرز، بے حد باتونی اور خوش اخلاق، پورے گھر کی رونق تھا۔ لائٹ براؤن آنکھیں پرکشش تھی اور پیٹ کا حلقہ جس سے اپنی بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ عمر 33 سال، جس نے اپنی پڑھائی لندن کے ایک مشہور اور اعلیٰ ادارے لندن اسکول آف اکنامکس سے حاصل کی تھی۔ اس کا کام اس کا پیشن تھا۔ وجدان منت پر اپنی محبت کی شدتوں کو لٹا کر اپنے یار کی ناراضگی دور کر چکا تھا۔ منت اور وجدان دونوں ایک ساتھ فریش ہو کر سحری کے لیے گئے تھے۔ منت تو ہمیشہ کی طرح نماز پڑھنے کے بعد گہری نیند میں سو گئی تھی، جبکہ وجدان اس کے پاس بیڈ پر لیٹا لیپ ٹاپ پر اپنے کام نپٹا رہا تھا۔ آگے عید کی 3 چھٹیاں تھیں جس کی وجہ سے کام کافی سر چڑھ چکا تھا، جس کو عید سے پہلے ختم کرنا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کوئی ضروری ٹائپنگ کر رہا تھا جب پاس لیٹی ہوئی منت کروٹ لے کر آدھی سے زیادہ اس کے سینے پر لیٹ گئی تھی۔ منت جان، میں کام کر رہا ہوں۔ منت کی یوں اچانک وجدان کے اوپر آ جانے سے وجدان کی مضبوط دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ تو میں کیا کروں؟ آپ کام کریں، کام آپ، میں نے روکا تھوڑا ہی ہے۔ وہ آنکھوں کو بند کیے ہی
جواب دے رہی تھی، جان اوپر لیٹ گئی ہو تو کام کیسے کروں گا؟ وجدان نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، میرا کون سا وزن ہے جو آپ میرے وزن سے کام نہیں کر سکتے؟ آپ اتنے بھاری بھرکم ہیں، میں نے کبھی شکوہ کیا؟ میری یار کو باتیں بنانا آ گئی ہیں۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وجدان ورک آپ کے وزن سے نہیں گھبراتا، جتنا چاہے ڈال لیں، مگر آپ کی قربت ہم پر بھاری پڑتی ہے، اس لیے آپ ذرا سائڈ پر ہو جائیں اور ہمیں کام ختم کر لینے دیں۔ اس کے بعد تمہیں شاپنگ بھی کروانی ہے، جس کا شکوہ تم رات کو بڑے زور و شوروں سے کر رہی تھی کہ مجھے فکر نہیں، تمہاری عید میں 1-2 دن رہ گئے ہیں۔ رات کو منت نے وجدان کی اچھی خاصی جان کھائی تھی اس بات پر کہ اسے بالکل خیال نہیں ہے کہ اس کی شادی کے بعد اس نے جتنی بار بھی اسے جو کچھ بھی لے کر دیا وہ سب آن لائن تھا، اور منت کے خیال سے آن لائن شاپنگ جان چھڑوانے کے لیے شاپنگ کروائی جاتی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق جو شوہر اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں وہ شاپنگ مال میں جا کر اپنی بیوی کو من پسند شاپنگ کرواتے ہیں اور ساتھ میں بیوی کے شاپنگ بیگ اچھے سے مسکراتے ہوئے اٹھا کر بنا شکوہ کیے۔ اب تو وجدان کو جانا تھا اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے، اسی لیے وہ ٹائم سے کام ختم کر رہا تھا۔ شاپنگ بیگ اٹھوا کر آج منت وجدان سے وہ کام کروانے والی تھی جو وجدان نے اپنی 33 سالہ زندگی میں آج تک نہیں کیا تھا۔ نہ تو وجدان شاپنگ مال میں جانا پسند کرتا تھا اور نہ ہی شاپنگ بیگ اٹھانا، وہ اپنی شاپنگ آن لائن کرتا تھا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تھا وہ شاپنگ مال میں شاذ و نادر ہی کبھی گیا تھا۔ کالج اور اسکول ورک ان دور میں اس کی شاپنگ اس کی امی جان کر کے لے آیا کرتی تھی، اور اس کے بعد آن لائن شاپنگ کا زمانہ آ گیا۔ اب منت کے عشق میں وجدان وہ کرنے جا رہا تھا جو منت بہت شدت سے چاہتی تھی۔ وجدان اپنے یار کی شدت بھری تمنا پوری نہ کرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا۔ عشق وہ آتش ہے جس میں عاشق وہ کام کر جائے جس کام پر خود اس کا ضمیر بھی راضی نہ ہو، محبوب کے لیے اپنے ضمیر کو بھی بے زبان کر دیا جائے۔ منت یار مجھ سے کام نہیں ہو رہا۔ وہ وجدان کے ہاتھ ٹائپنگ پر نہیں چل رہے تھے۔ منت اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، جیسے مرضی کام کریں، میں تو یہیں لیٹوں گی، جب آپ اپنی منمانیاں کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ رات کو وجدان نے اسے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تنگ کیا تھا جس کا بدلہ وہ اس وقت لے رہی تھی۔ اچھا جی، تم بدلہ لے رہی ہو؟ وجدان کے لب منت کی شرارت پر مسکرائے تھے۔ جی بدلہ لے رہی ہوں، جتنا حق آپ کا مجھ پر ہے اتنا ہی حق میرا بھی ہے آپ پر۔ میرے حق کے ٹائم تو آپ کو کام یاد آ جاتا ہے۔ وہ چہرہ اوپر اٹھا کر آنکھوں کو ٹمٹماتے ہوئے بولتی وجدان کے دل پر وار کر گئی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ وجدان کے لبوں کی ہنسی کی وجہ بن رہا تھا۔ منت انسان بنو، میرا روزہ ہے، پریشان مت کرو۔ وجدان سر کو جھٹکتے ہوئے نظریں چرا گیا تھا۔ جی الحمدللہ میرا بھی روزہ ہے۔ وجدان کے گال پر 2 انگلیاں رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کر کے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر وجدان کو تنگ کر رہی تھی، جانتی تھی کہ روزے کی حالت میں وجدان اس کی سانسوں کو تنگ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ وہ جی بھر کر اسے تنگ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ منت تنگ مت کرو، صرف آخری 2 روزے رہ گئے ہیں، اس کے بعد تو مجھے دکھانا اپنی منمانیاں، پھر اس کا جواب تمہیں بہت اچھے سے دوں گا۔ اگر آپ کا روزہ ہے تو میرا بھی روزہ ہے، میں یہیں پر سوؤں گی۔ رمضان کے بعد میں پاگل ہوں جو آپ کو چھیڑوں گی، اور آپ تو ویسے بھی ہمیشہ موڈ میں رہتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گی، اور مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ وہ واپس وجدان کے مضبوط کسرتی سینے پر سر رکھتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کے سخت داڑھی والے گال پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آج منت جان بوجھ کر وجدان کا صبر آزما رہی تھی۔ منت پلیز بیڈ پر سو جاؤ اور مجھے کام کرنے دو، وہ التجا کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ یہیں پر مجھے سونا ہے، یہاں پر مجھے اچھی نیند آتی ہے۔ منت تم میرے ضبط کو آزما رہی ہو، میں اتنا صابر نہیں ہوں، ہٹو، مجھے یہاں سے اٹھنے دو۔ وجدان اپنی دھڑکنوں کو ٹھیک کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ منت جو اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہی تھی، اور ایسے میں وجدان وہاں پر رکنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ منت تو فل شرارتی موڈ میں تھی اور وجدان روزے کی حالت میں کسی اور موڈ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا روزہ ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا وہ منت کو دور کرتا ہوا جھٹکے سے اٹھا تھا اور روم سے باہر نکل گیا تھا۔ وجیب بات تو سنیں، نہیں تو زبان سے تسلیم کر جائیں کہ چودھری وجدان ورک منت چودھری سے ڈر گیا ہے۔ منت دانت نکالتے ہوئے اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ منت کی بچی، اس بات کا جواب تمہیں میں افطاری کے بعد بہت اچھے طریقے سے دوں گا، قسم ہے تمہیں۔ پھر اگر تم نے تکیے میں اپنا چہرہ چھپایا تو؟ جاتے ہوئے وجدان صوفے پر پڑا ہوا چھوٹا سا مخملی کشن اٹھا کر منت کی جانب اچھالتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھا اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ ہی واہ منت، وجدان، تم نے چودھری وجدان ورک کو ڈرا کر رکھ دیا۔ وہ کھی کھی کر کے ہنسے جا رہی تھی۔